TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے ساتھ پابندیوں میں بھی نرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے ساتھ پابندیوں میں بھی نرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبائی حکومت آنے والے ہفتے کے آخر میں اپنے کووڈ-19 ری اوپننگ منصوبے کے تیسرے مرحلے سے نکلنے کے منصوبوں کا اعلان کرے گی۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ اس بات کا تعین کرے گا کہ باقی مقامات مثلاً ریستوران کے لیے گنجائش کی حد کب ختم کی جا سکتی ہے، جو پہلے ہی ویکسین کے ثبوت کی پالیسی کے تحت ہیں۔ اگلے ہفتے کے آخر میں ایک نظر ثانی شدہ منصوبہ متوقع ہے جو اونٹیریو میں ری اوپن روڈ میپ سے باہر نکلنے کا راستہ ہوگا۔ صوبائی حکام کے مطابق روڈ میپ سے آگے بڑھتے ہوئے مرحلہ 3 سے صحت عامہ کے اقدامات کی اکثریت ختم کر دی جائے گی۔ اس میں مقامات پر گنجائش کی حد کو ختم کرنا، سماجی اجتماعات اور منظم عوامی تقریبات کی حدود کو ختم کرنا اور اسکریننگ جیسے تقاضوں کو ختم کرنا شامل ہے۔ صوبائی حکام کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماسکنگ، غیر فعال اسکریننگ جیسے سائن ایج، سرپرست رابطہ معلومات اکٹھا کرنا جیسے بہت ہی کم اقدامات جاری رہیں گے۔ کنزرویٹو پارٹی کے ایک رکن کو ایرن اوٹول کی قیادت کا تنقیدی جائزہ لینے اور اس حوالے سے سوال اٹھانے کے بعد معطل کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو پارٹی کے ایک رکن کو ایرن اوٹول کی قیادت کا تنقیدی جائزہ لینے اور اس بارے میں سوال اٹھانے کے بعد معطل کر دیا گیا ہے۔ ایک فیس بک پوسٹ میں چن نے اپنی معطلی کو قدامت پسند ارکان کو خاموش کرنے کا ایک طریقہ قرار دیا ہے جو ایرن اوٹول کی قیادت پر اعتماد کھو چکے ہیں۔ چن کا کہنا ہے کہ اراکین کو لگتا ہے کہ اوٹول نے پارٹی کی اقدار کو دھوکہ دیا ہے۔ پارٹی کے صدر راب پیٹرسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 60 دن تک کی معطلی کے دوران چن کے طرز عمل کے بارے میں موصول ہونے والی شکایات کی تحقیقات کی جائے گی۔ واضح رہے کہ برٹ چن نے ایک آن لائن پٹیشن کا آغاز کیا اور امید ظاہر کی کہ کونسل 2023 سے پہلے ریفرنڈم کرائے گی۔ انہوں نے 20 ستمبر کو کنزرویٹو کی انتخابی شکست کے 24 گھنٹوں کے اندر اسے لانچ کیا تھا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید بارشوں کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ جمعے کی رات سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید بارشوں کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ جمعے کی رات سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا، جبکہ پیر سے شہری دھوپ کے مزے لے سکیں گے۔ موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جمعے کی رات سے ہفتے کی صبح تک شدید بارش متوقع ہے۔ شہر میں 30 سے 40 ملی میٹر بارش متوقع ہے، جبکہ چند مقامات پر 50 ملی میٹر بھی ہو سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اتوار کے روز 6 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہفتے کے روز 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کی مجموعی کیسز کی تعداد 4,17,188 ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,70,241 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 28,367 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,05,876 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,93,020 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,804 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,17,188 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,429 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,12,285 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,901 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,95,186 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,033 ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ انسانی بحران پر قابو پانے میں طالبان کی مدد کو تیار ہیں، لیکن ان کی حکومت تسلیم نہیں کر سکتے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ترکی نے کہا ہے کہ انسانی بحران پر قابو پانے میں طالبان کی مدد کو تیار ہیں، لیکن ان کی حکومت تسلیم نہیں کر سکتے۔ انقرہ سے خبر ایجنسی کے مطابق ترک وزیر خارجہ میولوت چاوش اولو نے اپنی افغانی ہم منصب سے ملاقات کی۔ خبر ایجنسی نے مزید بتایا کہ اس موقع پر ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو طالبان انتظامیہ سے تعلقات کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ در حقیقت طالبان حکومت کو تسلیم کرنا اور ان کے ساتھ تعلقات دو مختلف چیزیں ہیں۔ ترک وزیر خارجہ میولوت چاوش اولو نے کہا ہے کہ افغان معیشت کو تباہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکاؤنٹس منجمد کرنے والے ممالک نرمی کریں تاکہ افغانستان میں تنخواہیں دی جا سکیں۔ انہوں نے اپنے افغان ہم منصب کو بتایا کہ کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ طالبان کو کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی اور خواتین کو ملازمتوں پر آنے کی اجازت دیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق افغان وزیر خارجہ نے مذاکرات کے بعد فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طالبان وفد افغانستان سے متعلق گفتگو کے لیے اگلے ہفتے روس پہنچے گا۔ لبنانی دارالحکومت بیروت میں قصر العدل کے سامنے مظاہرین کی ریلی کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 6 افراد ہلاک جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لبنانی دارالحکومت بیروت میں قصر العدل کے سامنے مظاہرین کی ریلی کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 6 افراد ہلاک جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان ریڈ کراس کے مطابق اس ریلی کا انعقاد حزب اللہ اور عمل تحریک کے جانب سے کیا گیا تھا۔ ریلی کے شرکاء قصر العدل کے سامنے جمع ہو کر گزشتہ سال بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے کی تحقیق کرنے والی ٹیم کے سربراہ جج طارق بطر پر سیاسی جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تاہم اس مقام سے کچھ فاصلے پر ہونے والی فائرنگ کی آوازوں سے مشتعل مظاہرین منتشر ہو گئے، جس کے بعد علاقے میں حکومت کے حامیوں اور مظاہرین کے درمیان تصادم شروع ہو گیا، جو گزشتہ کئی گھنٹوں سے جاری رہا۔ الجزیرہ کے مطابق ابھی تک فائرنگ کرنے والے افراد کی شناخت اور ان کی سیاسی وابستگی واضح نہیں ہے، تاہم فوج نے قصر العدل اور اطراف کے علاقوں کو گھیرے میں لے کر فائرنگ میں ملوث افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ جبکہ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے امن بحال کرنے اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ لبنانی فوج کے سربراہ سمیر گیگیا نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن حزب اللہ اور عمل کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کا جواب نہیں دیا۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے استعمال سے شہریوں کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ بیروت سے الجزیرہ کی رپورٹر زینا خضر کا کہنا ہے کہ بظاہر تو یہ دو جماعتوں کے ہمدردوں کے درمیان جنگ لگ رہی ہے، لیکن کچھ دیر قبل تک ہم اس علاقے میں داخل ہوئے نہیں تھے کیونکہ یہاں گزشتہ 5 گھنٹوں سے راکٹ دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تاہم لبنانی فوج کی تعیناتی کے بعد سے صورتحال میں تھوڑی بہتری آئی ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور دیگر سینئر فوجی افسران کے بارے میں تنقیدی ویڈیوز جاری کرنے پر امریکی فوجی افسر کو کورٹ مارشل کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی اور دیگر سینئر فوجی افسران کے بارے میں تنقیدی ویڈیوز جاری کرنے پر امریکی فوجی افسر کو کورٹ مارشل کا سامنا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل اسٹیو شیلر نے 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر سینئر امریکی فوجیوں کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسٹیو شیلر نے اگست میں کابل میں ہونے والے دھماکوں کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کی تھی، جس میں وہ ملٹری یونیفارم پہنے ہوئے تھے اور امریکی سینئر فوجی افسران پر تنقید کر رہے تھے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اس سال کے اختتام سے قبل افغانستان کے لیے انخلا پروازیں دوبارہ شروع کرے گا۔ امریکی پروازوں کے ذریعے امریکی شہریوں، قانونی رہائشیوں اور کچھ ویزا درخواست گزاروں کی مدد کی جائے گی۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کے نامعلوم عہدیدار کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے۔ افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 16 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے قندھار کی ایک مسجد میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ آس پاس کی عمارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ترجمان طالبان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ قندھار شہر کے امام بارگاہ میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ ہوا ہے جس میں ہمارے درجنوں
ہم وطنوں کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ طالبان اہلکار دھماکے کی نوعیت اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے، جبکہ ابھی زخمیوں کو لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے گزشتہ روز جمعے کو بھی قندوز میں ایک امام بارگاہ پر خودکش حملے میں 100 سے زائد افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی تھی۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 7,41,893 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,56,37,592 ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,04,71,260 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 48,99,123 ہو گئی، جبکہ 21,77,61,172 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 7,41,893 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,56,37,592 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,51,847 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,40,37,592 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 6,02,201 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,16,12,237 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 66,044 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 75,70,932 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,23,498 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 57,54,047 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,755 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,47,797 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔